کہانی کا آغاز ایک جادوئی دنیا کمانڈرا سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سرزمین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جگہ جہاں انسان اور ڈریگنز ایک دوسرے کے ساتھ امن و محبت سے رہتے تھے۔ ڈریگنز طاقتور، جادوئی اور نیک دل مخلوق تھے جو اپنی طاقت کو صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن خوشیوں کے اس دیس پر ایک خوفناک سایہ پڑا، ایک شیطانی طاقت جسے ڈرون کہا جاتا تھا۔ ڈرون نہ کوئی زندہ مخلوق تھے، نہ ہی ان کا کوئی جسم تھا، بلکہ وہ ایک کالا دھوئیں جیسا برا جادو تھا جو جس چیز کو چھوتے اسے پتھر میں بدل دیتے۔ وہ نہ انسان کو چھوڑتے، نہ جانور کو اور نہ ہی ڈریگنز کو۔ جب ڈرون کا حملہ بڑھا تو انسان بے بس ہو گئے۔ اس وقت ڈریگنز نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ تمام ڈریگنز اپنی طاقت ایک جگہ اکٹھی کر کے ایک جادوئی ڈریگن جیم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ قیمتی پتھر ڈرون کو شکست دے دیتا ہے، لیکن اس قربانی کی قیمت یہ تھی کہ تمام ڈریگنز پتھر کے مجسمے بن گئے، سوائے ایک کے، سیسو۔ ڈرون ختم ہو گئے، لیکن ڈریگنز بھی چلے گئے۔ کمانڈرا کے انسان بچ تو گئے، مگر ان میں اتحاد ختم ہو گیا۔ وہ 5 حصوں میں بٹ گئے: ہارٹ، فینگ، سپائن، ٹیل، ٹیلون۔ ہر قبیلہ ڈریگن جیم کی طاقت چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ دشمنی بڑھتی گئی۔ رایا ہارٹ قبیلے کی شہزادی تھی۔ اس کے والد چیف ایک دانشمند اور امن پسند لیڈر تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر سب قبیلے متحد ہو جائیں تو کمانڈرا دوبارہ ایک جنت بن سکتا ہے۔ رایا اپنے والد کے ساتھ ڈریگن جیم کی حفاظت کرتی تھی۔ بچپن ہی سے وہ ایک بہترین جنگجو بن رہی تھی، تلوار بازی اور لڑائی کے فن میں ماہر، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑا سبق تھا: بھروسہ۔ چیف نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب قبیلے کو اکٹھا کیا جائے۔ وہ ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور باقی چاروں قبیلوں کو ہارٹ میں مدعو کرتے ہیں۔ تقریب میں نماری نامی ایک لڑکی آتی ہے جو فینگ قبیلے کی شہزادی ہے۔ رایا اور نماری کی دوستی فوراً ہو جاتی ہے اور دونوں ڈریگن سے محبت کرتی ہیں اور سیسو کی کہانیاں جانتی ہیں۔ نماری رایا کو ایک ڈریگن کا کنگن تحفے میں دیتی ہے۔ دوستی کے جذبے میں رایا نماری پر اعتماد کر لیتی ہے اور اسے ڈریگن جیم کا راز دکھا دیتی ہے، لیکن یہ ایک جال تھا۔ نماری اصل میں فینگ قبیلے کے لیے جیم چرانے آئی تھی۔ جب فینگ کے سپاہی جیم چھیننے آتے ہیں تو باقی قبیلے بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دھکم پیل میں جیم ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے 5 ٹکڑے مختلف قبیلوں میں بکھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے بڑی تباہی کی شروعات تھی۔ جیم کے ٹوٹتے ہی ڈرون دوبارہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ہر چیز کو پتھر میں بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ رایا اپنے والد کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ڈرون انہیں پتھر بنا دیتے ہیں۔ آخری لمحے میں چیف رایا کو بچانے کے لیے اسے دریا میں دھکیل دیتا ہے۔ رایا تڑپتی ہوئی اپنے باپ کو پتھر بنتا دیکھتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ جیم کے تمام ٹکڑے واپس لائے گی، سیسو کو ڈھونڈے گی اور ڈرون کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گی۔ 6 برس گزر جاتے ہیں۔ کمانڈرا اب پہلے سے زیادہ ویران اور خطرناک ہو چکا ہے۔ قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ڈرون ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ رایا اپنے بڑے سے جانور پر سوار ہو کر سفر کرتی ہے جسے وہ بچپن سے پال رہی ہے۔ اس کا مقصد ہے جیم کے تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا۔ رایا جانتی ہے کہ سیسو ڈریگن واحد امید ہے، کیونکہ مشہور کہانیوں کے مطابق جیم کا جادو اسی نے بنایا تھا۔ رایا قبیلہ ٹیل کے صحرا میں ایک قدیم دریا کے آخری حصے تک پہنچتی ہے جہاں افسانوں میں کہا جاتا ہے کہ سیسو کو بلایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک رسم ادا کرتی ہے اور جادوئی پانی میں آہستہ سے پکارتی ہے۔ پانی ہلنے لگتا ہے، بلبلے بننے لگتے ہیں اور پھر ایک نیلی، لمبی، چمکدار ڈریگن نمودار ہوتی ہے: سیسو۔ سیسو خوش مزاج، کچھ بھولی بھالی مگر نیک دل ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اصل میں جادوگر نہیں بلکہ اس کے بہن بھائیوں نے جیم کا جادو بنایا تھا، لیکن چونکہ سیسو نے جیم کو پانی میں رکھا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ہی کمال تھا۔ رایا سیسو کو بتاتی ہے کہ جیم ٹوٹ چکا ہے اور ڈرون واپس آ گئے ہیں۔ سیسو کہتی ہے کہ اگر وہ سارے ٹکڑے جمع کر لیں تو شاید جیم دوبارہ جڑ جائے اور ڈرون ختم ہو جائے۔ پہلا ٹکڑا ٹیل قبیلے میں ہوتا ہے، لیکن یہاں رایا کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیل کے حکمران ایک چالاک عورت تھی جو خود ڈرون کا شکار ہو چکی ہے۔ ٹکڑا ایک جال سے محفوظ ہے۔ رایا اور سیسو بڑی مشکل سے جال پار کر کے ٹکڑا لے لیتی ہیں۔
दूसरा टुकड़ा टैलोन कबीले के पास होता है, जहाँ हर कोई चालाक ताजिर है। यहाँ राया की मुलाकात बॉन नामी एक बच्चे से होती है जो अपनी कश्ती पर खाना बेचता है। बॉन राया का इत्तेहादी बन जाता है, लेकिन टैलोन कबीले में एक ख़तरा है कि यहाँ की लीडर लोगों को धोखा देकर इनके टुकड़े छीन लेती है। राया चालाकी से उससे टुकड़ा छीन लेती है। तीसरा टुकड़ा स्पाइन कबीले में है। ये कबीला बर्फानी जंगजुओं का है, लेकिन जब राया वहाँ पहुँचती है तो पूरा कबीला ड्रोन का शिकार हो चुका होता है, सवाए एक आदमी टोंग ज़ाहरी तौर पर डरावना है मगर दिल का नरम है। वो राया की टीम में शामिल हो जाता है। अब सिर्फ 2 टुकड़े बाकी हैं, जिनमें एक फैंग कबीले के पास है, जहाँ नुमारी हुक्मरान की बेटी है। नुमारी ने बचपन से राया को दोबारा देखा नहीं, लेकिन उसके दिल में अब भी ड्रैगन्स के लिए मोहब्बत है। वो अपनी माँ को कायल करने की कोशिश करती है कि सीसू की मदद करें, मगर उसकी माँ ताकत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नुमारी खुफिया तौर पर राया से मिलती है और सीसू को देखकर हैरान रह जाती है। दोनों में बचपन की यादें ताज़ा होती हैं, मगर राया अभी भी उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करती। बदकिस्मती से एक गलत फहमी और खौफ के बायस नुमारी और राया में लड़ाई हो जाती है। नुमारी के तीर से सीसू ज़ख्मी हो जाती है और दरिया में गिरकर गायब हो जाती है। सीसू के चले जाने से पानी का जादू ख़त्म हो जाता है और ड्रोन पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब कुमांड्रा मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। राया गुस्से और दुख में नुमारी से लड़ने जाती है, मगर फिर उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आते हैं, भरोसा ही एतमाद की बुनियाद है। राया अपना हथियार रख देती है और बाकी सबको भी कुर्बानी देने पर कायल करती है। वो अपने जेम के टुकड़े भी नुमारी को दे देती है। एक एक करके सब अपने अपने टुकड़े नुमारी के हवाले कर देते हैं और ख़ुद ड्रोन के आगे जाकर पत्थर बन जाते हैं। नुमारी के पास अब पूरा जेम होता है। वो इसे जोड़ती है और एक ज़बरदस्त रोशनी फैलती है। ड्रोन ख़त्म हो जाते हैं। तमाम पत्थर बने लोग और ड्रैगन्स वापस ज़िंदा हो जाते हैं, सीसू समेत। सीसू आकर सब कबीलों के दरमियान पानी का बहाव दोबारा बहाल कर देती है, जो अमन और ज़िंदगी की अलामत है। कबीले एक दूसरे को गले लगाते हैं और कुमांड्रा दोबारा मुत्तहिद हो जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अदम एतमाद और लालच से कौमें टूटती हैं। भरोसा, कुर्बानी और इत्तेहाद ही असल ताकत है। इख्तलाफात के बावजूद हम एक हो सकते हैं अगर हम एक दूसरे को एक मौका दें।